تو یہ کہنا کہ یہ تو آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ یہ پورے 24 گھنٹے یہاں آپ کا پابند ہو گیا ہے اور اس کے ذمہ آپ اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اس پر بھی احسان جتا رہے۔ وہ کل آپ جو حضرات حاضر ہوئے ہوں گے، وہ امام صاحب کہہ رہے تھے نا، آپ کتنا دیتے ہو؟ کہ 8,000 کی، اتنا زیادہ کیوں دیتے ہو؟ کہاں خرچ کرے گا وہ بیچارہ اتنا سارا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے محنتانہ۔ حضرت عمر کو بھی پھر اسی بیت المال میں سے دیا گیا، حضرت علی کو بھی دیا گیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام جب زکوٰۃ وصول کرنے والے صحابہ کو بھیجتے تھے تو زکوٰۃ میں سے ان کا محنتانہ ان کی تنخواہ دی جاتی تھی۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں، زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے گی؟ اس میں ایک مصرف یہ کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ان کا ٹائم جا رہا ہے نا بیچاروں کا، تو ان کی تنخواہ اس میں سے دی جائے۔ والعاملین علیہا 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اچھے ہیں، قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی معاش کا ذریعہ، روزگار کا ذریعہ اختیار کر رہے ہیں، زیادہ کمائی کر رہے ہیں اور اپنے ٹائم میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ جیسے جماعت کا انداز ہے کہ بھائی اپنا کاروبار کرو اور مہینے میں 3 دن لگا دو، روزانہ 2.5 دن دے دو اور سال میں اتنے لگا لو، قابل تعریف ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی بھی قربانی کوئی کم نہیں ہے جو کشتیاں توڑ کر جلا کر دین کی خدمت میں مصروف ہیں اور دنیا کی ترقی ساری چھوڑ دی ہے۔ یہ بھی تو کر سکتے تھے لوگ، آپ کی طرح کما سکتے تھے۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اور کسی ایک کی محنت کو کم نہ آنکا جائے۔ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ سبا کی آیت نمبر 46 سے کر رہے ہیں۔ ان آیتوں کا تعلق گزشتہ درس میں جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی ان سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو قرآن کا پیغام سنایا کرتے تھے تو قرآن کے پیغام میں چونکہ اللہ کے علاوہ جو معبود ہیں ان سب کی نفی ہے، ان سب کو نکار دیا گیا ہے، عبادت کے لائق بس ایک اللہ ہے۔ اور جن لوگوں کو سمجھایا جا رہا تھا ان کے باپ دادا سے اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی عبادت چلی آ رہی تھی، تو لوگوں کو ورغلانے کے لیے جو ہمیشہ سے ایک کامیاب ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے وہ انہوں نے بھی کیا کہ یہ جو محمد ہیں یہ جو پیغام دے رہے ہیں اس سے ان کا مقصد باپ دادا کے طریقوں کو چھڑوانا ہے، باپ دادا کے راستے کو ختم کرنا ہے۔ اور کہتے تھے کہ یہ جو کہہ رہا ہے اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے قرآن، یہ من گھڑت بات ہے، خود ساختہ ہے، خود ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا احسان یاد دلایا کہ جب یہ پیغام قرآن کی شکل میں تمہارے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پہنچا ہے، یہ بہت مدتوں کے بعد آسمانی میسیج، یہ آسمانی وحی، آکاش وانی جسے کہتے ہیں، آسمانی آواز، یہ آپ تک پہنچی ہے، تو اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ حضرت اسماعیل کے بعد سے مکے والوں کے پاس اللہ کا ڈائریکٹ کوئی کلام نہیں پہنچا تھا، تو اب آخری نبی آئے، یہ پیغام لے کے آئے ہیں، تو تمہارے لیے تو یہ فخر کی بات تھی، سعادت کی بات تھی، اس سے آگے بڑھ کر قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے کہ تکذیب کی، جھٹلایا۔ اور دیکھو کذب الذین من قبلہم، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہے انہوں نے بھی اللہ کے پیغمبروں کے پیغام کو اسی طرح ٹھکرایا اور اللہ نے انہیں ملیا میٹ کر دیا۔
روئے زمین سے ان کا نقشہ ہی مٹا دیا، نام ہی ختم کر دیا، اور وہ کوئی ایسی ویسی قوم ہی نہیں تھی۔ ما بلغوا معشار ما آتیناہم، جو ہم نے تم کو دیا ہے نا، ان کو جو دیا تھا اس کا 10واں حصہ بھی نہیں۔ طاقت، قوت، ڈیل ڈول، دنیا کے اسباب، دنیا کے عیش و عشرت، مضبوط حکومتیں، جو کچھ دیا تھا تم اس کا 10واں حصہ بھی نہیں پائے ہو۔ انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھو تاریخ میں پڑھو، اب ہسٹوری بن گئے وہ، بس تاریخ بن گئے۔ تو اللہ کو تمہیں مٹانا اور ختم کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے جو آج آیتیں پڑھی اس میں کہا کہ اے نبی، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کو پتہ نہیں کیا سودا سوار ہو گیا ہے، دماغ میں اس کے کیا ہو گیا ہے، یہ کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے۔ قل انما اعظکم بواحدہ، ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، میری ایک بات مان لو، ایک آئیڈیا دیتا ہوں تمہیں۔ کیا ہے؟ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا ثم تتفکروا، دو دو ایک ایک جمع ہو جاؤ، آپس میں غور کرو، مشورہ کرو، ایک دوسرے کی رائے پوچھو۔ جب ایک دوسرے کی رائے پوچھی جاتی ہے، مختلف رائے آتی ہے، مختلف سوچنے کے انداز آتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ تو تم بھی اسی طرح کرو، اور پھر میرے بارے میں مشورہ کرو کہ یہ واقعی مجنون ہے، واقعی پاگل ہے، نعوذ باللہ، یہ واقعی ساحر ہے، جادوگر ہے۔ ما بصاحبکم من جنہ، رزلٹ جو نکلے گا تمہارے مشوروں اور تمہاری رائےوں کا، وہ یہ نکلے گا کہ نہیں یہ پاگل تو نہیں۔ یہ جو کلام پیش کر رہا ہے، یہ جو باتیں پیش کر رہا ہے، یہ دین اور دنیا کی کامیابی کا میسج دے رہا ہے، یہ جو علم کے، گیان کے، حکمت کے، دانشمندی کے، سمجھداری کے سمندر بہا رہا ہے، پاگل اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں کیا؟ پاگل تو علول جلول بولتے رہتے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا ہے، کبھی آپ کے سامنے آپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی زمین آسمان پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی پاگل نہیں ہے۔ اور یہ کا ما بصاحبکم، صاحب کا ہے، صاحب کا مطلب ہر دم ساتھ رہنے والا ساتھی، ساتھ اٹک بیٹھک کرنے والا، نشست و برخاست کرنے والا دوست، جس کی زندگی تمہارے درمیان گزرے، وہ صاحب ہے۔ یہ کوئی ادھر سے کہیں سے نیا اٹھ کر نہیں آیا جس کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، یہ تمہارا ساتھی ہے، اس کا بچپن تمہارے درمیان گزرا ہے، اس کا لڑکپن تمہارے درمیان گزرا ہے، اس کی جوانی تمہارے درمیان گزر رہی ہے، اور اس کے ایک ایک قول سے، ایک ایک فعل سے، ایک ایک بات سے، ایک ایک حرکت سے، ایک ایک چیز سے تم واقف ہو۔ اور 40 سالہ زندگی میں اس کے اجلے کردار میں کہیں بھی کوئی ایک دھبا نہیں ہے جس پر تم انگلی رکھ سکو، دیکھو یہ کالا دھبا اس کے کردار میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پہلی وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ نذیر بن کر، ڈرانے والا بن کر پیغام پہنچاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، اور وہی اس وقت کا میڈیا تھا۔ میڈیا کا مطلب آپ کی آواز دور تک پہنچے۔ مکے کے لوگوں کو کوئی میسج دینا ہوتا تھا تو وہ صفا پہاڑی کا استعمال کرتے تھے۔ اس زمانے میں میڈیا وہی تھا، بلند جگہ پر پہنچ جاؤ اور کپڑا ہلاؤ اور پکارو، وا صباحا وا مساء، اس طرح پکارتے تھے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ جو کوئی جمع نہیں ہو پاتا تھا وہ اپنا نمائندہ بھیجتا تھا کہ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کا میڈیا استعمال کیا، صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور کہا اے مکے کے لوگوں، مکے کے لوگ جمع ہوئے، 40 تقریباً اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، تم نیچے ہو، میں بلندی پر ہوں، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے اور تمہیں اپنی گرفت اور پکڑ میں لینے والا ہے۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم سچ مانو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا تھا
آپ کو سچا نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ ما جربنا علیک الا صدقات، 40 سال کی زندگی میں ہم نے آپ پر کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے۔ تو پھر حضور نے کہا کہ دیکھو میں جو پیغام پیش کر رہا ہوں اس کو قبول کرو، ورنہ اللہ کی گرفت آئے گی، وہ لشکر یہ ہے، پکڑے جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کی تلوار کہاں کہاں پڑ رہی ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، یہ جو تلوار چل رہی ہے لات پر، منات پر، عزا پر، حبل پر، پتہ نہیں کس کس پر جتنے معبود اور دیوی دیوتائیں بنا، سب پر یہ کچھ نہیں کر سکتے، بس اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو بفر گئے کہ نہیں یہ تو نہیں صحیح ہے۔ تو ما بصاحبکم من جنہ، یہ 40 سال تمہارے درمیان گزرا ہے، 40 سال اس نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، اور کبھی تم نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی ہے اس کے کردار پر۔ کوئی نیا آدمی آتا ہے نا، اس کو تو آدمی جانچتا پرکھتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی کانڈ کر کے آیا ہے، یہاں صوفی بن گیا، قتل کر کے آیا ہے اور بھاگ گیا اپنے وطن کو چھوڑ کر، یہاں آ کے داڑھی بڑھا لی، پگڑی پہن لی، ہاتھ میں تسبیح لے لی، اللہ والا بن گیا، وہاں کچھ کیا ہے، یہاں کا آپ تو واقف نہیں ہے نا، آپ کے سامنے وہ بزرگ بن گیا، آپ نے بزرگ تسلیم کر لیا، لیکن وہاں کے لوگوں سے پوچھو کہ صاحب کیسے ہیں تو وہ بتائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی سچائی اور اجلے کردار کی گواہی انہوں نے دی، اور حضور نے اسی کو پیش کیا۔ آپ 11ویں پارے میں پڑھ چکے ہیں، حضور نے میں سچا ہوں اس کی کیا دلیل ہے، سب سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا تھا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، آج تم کہہ رہے ہو یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس سے پہلے میں ایک عمر گزار چکا ہوں تمہارے درمیان، کبھی تم نے یہ بات تو نہیں کہی۔ تو یہ کہا کہ تمہارے ساتھی میں کوئی جنون نہیں ہے۔ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، یہ تو صرف اللہ کی طرف سے چوکنا کرنے والا ہے اس سخت عذاب سے پہلے جو آنے والا ہے۔ اگر بات نہیں مانو گے اور گرفت آئے گی، پکڑائے گی، اس سے پہلے یہ تمہیں چوکنا کر رہا ہے، یہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، آپ کہیے کہ میں تم سے اگر اجر طلب کر رہا ہوں نا تو تمہارے لیے، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمے ہے، میں اپنے پیغام پہنچانے اور اس کے قبول کرنے پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا ہوں، کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہا ہوں، کوئی نذرانہ طلب نہیں کر رہا ہوں کہ میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، مجھے نذرانے دو، مجھے معاوضہ دو، مجھے بدلہ دو، اور اگر میں نے طلب کیا ہے، مانگا ہے، ڈیمانڈ کیا تو وہ بھی تمہارے لیے لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ انبیاء کا ہمیشہ سے یہی طرز رہا ہے اور یہی انداز رہا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے پر وہ کسی سے معاوضہ طلب نہیں کرتے ہیں، مخلص ہو کر، بے لوث ہو کر، بہی خواہ بن کر، سامنے والے کا اچھا چاہنے کا جذبہ لے کر وہ اس تک پیغام پہنچاتے ہیں اور اس سے کسی چیز کی امید نہیں کرتے ہیں۔ ہونا بھی یہی چاہیے، ہونا بھی یہی چاہیے، تب جا کے انسان کی جو گفتار ہے، اس کے جو بول ہیں، اس کے جو پیغام ہیں، اس میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اور جو کچھ اجرت دی جاتی ہے، جیسے آج کل یہ نظام چل پڑا ہے، مسجد ہیں، آپ نماز پڑھا رہے ہیں، اس پر تنخواہ دی جا رہی ہے، مکتب پڑھا رہا ہے، اس پر تنخواہ دی جا رہی ہے، مدرسے میں کوئی پڑھا رہا ہے، اس پر تنخواہ دی جا رہی ہے، یا جو اجتماعی کام ہے اور بیت المال سے کمیٹی ہے یا جو بھی اس کو بیت المال کہہ لیجئے، جس میں عوام کا چندہ جمع ہوتا، بیت المال سے پیسے دیے جا رہے ہیں، تو بھائی وہ بھی دین کا کام ہے۔ اگر کوئی فری میں پڑھا لیتا ہے بہت اچھی بات ہے، اچھا جذبہ ہے، لیکن اگر وہ اس کام پر اس کو اجرت دی جا رہی ہے بیت المال میں سے، چندے کی کمیٹی میں سے، اس میں سے مسلمانوں کی اجتماعی خزانے میں سے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کما رہا ہے، وہ بھی دین کما رہا ہے، وہ بھی دین کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اور یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے، اس لیے کہ یہ آدمی 24 گھنٹے کے لیے پابند ہو جاتا ہے۔
جو روزگار کا ذریعہ ہے، معاش کا ذریعہ ہے، دنیا کمانے کا ذریعہ، جس سے اس کی زندگی گزر سکے، اس کی ضروریات پوری ہو سکیں، اس کے لیے تو اس کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ 24 گھنٹہ یہاں پابند ہو گیا ہے، تو یہ جو وقت کا پابند ہو گیا ہے اس کو یہ محنتانہ دیا جا رہا ہے، اور آپ اس پر یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ تو دین کا کام نہیں، اس سے تو آپ دنیا کما رہے ہیں، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط تصور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے نا، اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ دین کا کام کر رہے ہیں، گزارا کہاں سے ہو رہا ہے؟ گزارا کہاں سے ہو رہا ہے؟ صحابہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اور صحابہ آپ کی ضروریات پوری کر رہے ہیں، کسی کے یہاں سے کچھ آ رہا ہے، کسی کے یہاں سے کچھ آ رہا ہے، کسی کے یہاں سے کچھ آ رہا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور دین کا کام نہیں کرے، اس کے بدلے یہ چیزیں دی جا رہی، بلکہ بعض مرتبہ ایسی صورتحال پیش آئی کہ آپ کے جو قریب مخلص ساتھی تھے، آپ نے ان سے مطالبہ کیا، کوئی چیز مانگی ہے، خاص دوست ہے، ان سے مانگا ہے کہ بھائی یہ چیز نہیں ہے، یہ لے آؤ۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے بعد خلافت پہ مسند پہ آئے ہیں تو آپ بڑے تاجر تھے، بڑا بیوپار تھا، بڑے خوشحال تھے۔ دوسرے دن صحابہ نے دیکھا وہ اپنا کپڑے کے کاروبار تھے، کپڑا لے کے بازار میں جا رہے ہیں، صحابہ نے کہا یہ نہیں چلے گا، یہ آپ ادھر جائیں گے تو یہ خلافت کا کام کون سنبھالے گا، مسلمانوں کے مسائل کہ یہ کون انجام دے گا؟ کہا کہ اس کے بغیر تو میرا روزگار نہیں ہوگا پھر، تو کہا کہ نہیں آپ یہ کام کیجئے، ملک کا، ملت کا، خلافت کا کام کیجئے، تنخواہ اور گزارا وہ ہم بیت المال میں سے دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بیت المال میں سے تنخواہ لیے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، خوشحال تھے، جب انتقال ہوا تو یہ کہہ کے گئے کہ میرے جو ترکہ ہے پیچھے چھڑا ہے، جو کچھ میں نے بیت المال میں سے لیا وہ دے دیا جائے، اور آج بھی علماء الحمدللہ کر رہے ہیں ایسا۔ آج بھی اللہ جن علماء کو بعد میں خوشحالی دے دیتا ہے، وہ اپنی پوری زندگی کی تنخواہ مدرسے سے لی تھی، لاکھوں کی تعداد میں واپس کی ہے، اس زمانے میں بھی کی ہے۔ علماء ہمیشہ اچھے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے خوشحالی دی ہے، واپس کر دیا۔ مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، ابھی پچھلے لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال ہوا ہے، کتب خانہ کھولا، بچوں نے سنبھالا، اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی، 30 ہزار مہینے کی تنخواہ ہے وہاں بڑے دارالعلوم میں، پوری زندگی کا حساب لگایا، پورا دارالعلوم واپس جمع کرا دیا۔ اور بھی کئی ایسے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، اور ہر عالم کا یہ جذبہ ہے الحمدللہ کہ اللہ نے خوشحالی دی تو ہم سب واپس لوٹائیں گے۔ امت نے جو کچھ ہم پہ خرچ کیا ہے ہم امت کو واپس، یعنی جہاں انہوں نے دیا وہاں ہم واپس دیں گے، تو آج بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ تو آپ دین کی خدمت نہیں کر رہے، یہ سوچ صحیح نہیں ہے۔ یہ پورے 24 گھنٹے یہاں آپ کا پابند ہو گیا ہے، اور اس کے ذمہ آپ اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دے رہے ہیں، اس پر بھی احسان جتا رہے۔ وہ کل آپ جو حضرات حاضر ہوئے ہوں گے، وہ امام صاحب کہہ رہے تھے نا آپ کتنا دیتے ہو، کہ 8,000 کی، اتنا زیادہ کیوں دیتے ہو، کہاں خرچ کرے گا وہ بیچارہ اتنا سارا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے محنتانہ۔ حضرت عمر کو بھی پھر اسی بیت المال میں سے دیا گیا، حضرت علی کو بھی دیا گیا، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام جب زکوٰۃ وصول کرنے والے صحابہ کو بھیجتے تھے تو زکوٰۃ میں سے ان کا محنتانہ ان کی تنخواہ دی جاتی تھی۔ والعاملین علیہا، زکوٰۃ کے 8 مصرف ہیں، زکوٰۃ کہاں خرچ کی جائے گی؟ اس میں ایک مصرف یہ کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ان کا ٹائم جا رہا ہے نا بیچاروں کا، تو ان کی تنخواہ اس میں سے دی جائے۔ والعاملین علیہا 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اچھے ہیں، قابل تعریف ہیں وہ لوگ جو کوئی کاروبار کر رہے ہیں، کوئی معاش کا ذریعہ، روزگار کا ذریعہ اختیار کر رہے ہیں، زیادہ کمائی کر رہے ہیں، اور اپنے ٹائم میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ جیسے جماعت کا انداز ہے کہ بھائی اپنا کاروبار کرو، اور مہینے میں 3 دن لگا دو، روزانہ 2.5 دن دے دو، اور سال میں اتنے لگا لو، قابل تعریف ہیں۔ لیکن ان لوگوں کی بھی قربانی کوئی کم نہیں ہے جو کشتیاں توڑ کر جلا کر دین کی خدمت میں مصروف ہیں، اور دنیا کی ترقی ساری چھوڑ دی ہے۔ یہ بھی تو کر سکتے تھے لوگ، آپ کی طرح کما سکتے تھے۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اور کسی ایک کی محنت کو کم نہ آنکا جائے۔ اور یہ جو کہا ہے نا کہ انبیاء یہ کہتے تھے ہم اجر نہیں مانگتے، اس کی شکل یہ علماء نے بیان فرمائی، جیسے میں آج بیان دے رہا ہوں، درس دے رہا ہوں، کتنے سارے لوگ اس کی وجہ سے دین پہ آئے، تو میں اب جا کے کہوں تم نے میرے درس میں بیٹھ کر نماز شروع کی ہے تو اب اس کے بدلے مجھے دو۔ فلاں آدمی غیر مسلم تھا، میرا میسج دیکھا، میرا پیغام سنا اور متاثر ہوا، اس نے اسلام قبول کیا، تو بھائی تم نے اسلام میری وجہ سے قبول کیا، مجھے نذرانہ دو،
مجھے معاوضہ دو، مجھے بدلہ دو، وہ شکل یہ ہے کہ وہاں یہ اچھی چیز نہیں. یہ پھر آپ کا کام، آپ کا عمل دین کے لیے نہیں ہوا جس میں آپ لوگوں سے اجرت طلب کریں. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ما سألتکم من اجر، میں اپنا پیغام پہنچانے پر تم سے اجر طلب نہیں کرتا ہوں، میرا اجر اللہ کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے. میں کتنی محنت کر رہا ہوں، میں کس جذبے اور کس نیت کے ساتھ کام کر رہا ہوں، وہ اللہ جانتا ہے، اس لیے کہ نیتوں سے واقف صرف اللہ ہے، ہم نیتوں پر فیصلہ کرنے والے نہیں. قل ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب، آپ کہیے بے شک میرا رب یہ حق کو پھینکے گا، یعنی حق کو غالب کرے گا. پھینکنے کا مطلب یہ ہے کہ ادھر حق ہے اور ادھر باطل ہے، ادھر ایمان ہے ادھر کفر ہے، ادھر توحید ہے ادھر شرک ہے. تو اللہ ایمان کو، اللہ توحید کو، اللہ حق کو باطل پر یوں دے مارے گا. اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا کہ وہ سب غیب کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. اس کا انجام یہ ہوگا کہ حق غالب آئے گا، باطل مٹ جائے گا. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، آپ کہہ جی حق آ گیا اور باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا. باطل کے پاس اب کچھ نہیں، وہ ملیا میٹ ہو کے رہے گا. قرآن جب اتر رہا تھا یہ اس وقت کا پیغام دیا جا رہا تھا جب بہت مغلوب تھے، کمزور تھے مسلمان، اور اس میں یہ امید کی کرن دکھائی جا رہی ہے کہ باطل کو مٹنا ہے، باطل کو ملیا میٹ ہونا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ غیب کا علم ہے جو اللہ ہی کے پاس ہے اور اس کی خوشخبری تمہیں دی جا رہی ہے. اور یہی آیت تھی جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے ہیں اور اندر جو مورتیاں تھیں، اندر جو بت تھے، ان کو صاف کیا، پاک کیا، بیت اللہ کو دھویا. اور پھر اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جملے کہے، ایمان افروز جملے. ایک تو یہ لا الہ الا اللہ وحدہ ہزم الاحزاب وحدہ نصر عبدہ انجز وعدہ، بس ایک اللہ ہے جس کی چلتی ہے. اس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، اس نے اپنے رسول کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا کہ میں تمہیں غالب کر کے رہوں گا، غالب کر کے دکھا دیا، اور سارے جتھوں کو، سارے لشکروں کو شکست فات دے دی، ہرا دیا ان کو. اور پھر حضور نے اسی موقع پر 15ویں پارے کی آیت پڑھی کہ ان الباطل قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، نبی کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اور باطل آیا ہی ہے مٹنے کے لیے. اور یہ آیت پڑھ رہے تھے ساتھ میں قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. اب حق آ گیا، باطل نہ کرنے کا رہا نہ دھرنے کا، یہ ملیا میٹ ہو جائے گا. قل ان ضللت فانما اضل على نفسي وان اهتديت فبما يوحي الي ربي انه سميع قريب. آپ کہہ دیجئے اگر میں گمراہ ہوں تو اس گمراہی کا وبال میرے ذمے ہوگا. تم کہہ رہے ہو نا یہ اپنی طرف سے بات پیش کر رہا ہے اور یہ چاہ رہا ہے دعویٰ نبوت کا کر کے لوگوں کو اپنے پاس جمع کرنا چاہتا ہے، اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے سے سرداری چاہتا ہے، قیادت چاہتا ہے، دنیا کا منصب چاہتا ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے. تو کہا کہ اگر اس طرح ہے تو پھر اس کا وبال میرے ذمے ہوگا. تم میری بات مان لو، اگر میں غلط ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا. وَإِنِ اهْتَدَيْتُ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں، صحیح راستے پر ہوں، فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب، تو میں ہدایت پر اس وجہ سے ہوں کہ میرے رب کا مجھ پر کرم ہے، میری رہنمائی ہو رہی ہے، مجھ پر اللہ وحی کر رہا ہے اور ہدایات اپنی طرف سے دے رہا ہے. علماء نے یہاں لکھا، بہت اچھی بات لکھی کہ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا آپ کہیے اگر میں صحیح راستے پر ہوں تو اللہ کی وحی کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے. یعنی اگر آپ سے کوئی نیکی کا کام انجام پا رہا ہے، کوئی اچھا کام انجام پا رہا ہے، اگر آپ سے خیر کا کام وجود میں آ رہا ہے تو آپ اس پر تکبر نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو، بلکہ کہیں اللہ کا کرم ہے، اللہ کی توفیق ہے تو یہ ہو رہا ہے. ورنہ کتنے سارے لوگ ہیں جن کو توفیق نہیں ملتی ہے. سب اذان کی آواز سنتے ہیں، کتنی زور سے آواز جاتی ہے، ایک مسجد کی نہیں، پتہ نہیں پورے شہر کی آوازیں گونجتی ہے، لیکن کتنے لوگ ہوتے ہیں اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں، یہ اللہ اٹھوا رہا آپ کے قدم. اور پھر کتنے لوگ ہیں جو پہلے آ کر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ جماعت کی فضیلت اور اس کا اجر اور اس کا ثواب پاتے ہیں.
بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جنہیں تکبیر اولیٰ مل جاتی ہے، جن کو مل گئی وہ اللہ کی توفیق سے ملتی ہے، ورنہ کتنے سارے لوگ بعد میں آتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ اپنی کتاب کو سمجھنے کے لیے فرصت نکالنے کا، وقت نکالنے کا موقع دے۔ کتنے لوگ آئے لیکن اس میں سے کتنے بیٹھے؟ آپ حضرات بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے، ورنہ دین کے لیے، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کون وقت نکالتا ہے؟ گپ شپ کرنی ہو، باہر کوئی دوسرا مجمع لگا ہوا ہو، کوئی ایکٹرس آ جائے، پھر دیکھیے بھیڑ لگتی ہے وہاں۔ لیکن ایسے نیک کاموں کے لیے تو اللہ کی توفیق اس سے سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے اچھا کام انجام پائے تو کہیں اللہ کا کرم ہے، اللہ کی طرف اس کو منسوب کریں۔ انہ سمیع قریب، بے شک میرا رب سننے والا بھی ہے، میرے قریب بھی ہے، اور مجھے وہ امید ہے کہ غالب کر کے رہے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ آگے کہا گیا یہ لوگ آج تو قبول نہیں کر رہے، آج آپ پیغام پہنچا رہے، یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ تمہارے باپ دادا کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ من گھڑت پیغام ہے، یہ من گھڑت کتاب ہے، بہانہ کر رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں۔ لیکن وہ وقت آنے والا ہے جب ان کی پکڑ ہوگی اور یہ افسوس کریں گے، اور اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت کو آپ دیکھیں جب یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور چھوٹ نہیں پائیں گے اور قریبی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے۔ قیامت کے دن قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں، وہاں جب ان کو پتہ چل جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ ہم نے جو تکذیب کی، جو ٹھکرایا اللہ کے پیغام کو، آج پکڑ ہونے والی ہے، بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کی پکڑ سے کون بھاگ سکتا ہے؟ قریب ہی پکڑ لیے جائیں گے، بھاگنے کا ان کو موقع نہیں دیا جائے گا، اور اس موقع پر وہ کہیں گے آمنا بھی، ہم اس پیغام پر اب ایمان لے آئے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اب اس دور دراز جگہ سے ان کے لیے یہ چیز کہاں ملے گی، یہ تمنا کہاں پوری ہوگی، یہ خواہش ان کی کیسے پوری ہوگی؟ اب کہہ رہے ہیں نا ہم اب ایمان لے آئے، اب موقع گیا، جب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتائے ہو تو کیا؟ عمل کی جگہ، پیغام کو قبول کرنے کی جگہ، ماننے کی جگہ، کسی پیغام کو تسلیم کرنے کی جگہ وہ تو دنیا ہے۔ اب یہ آخرت آ گئی ہے، اب یہ دوسری دنیا آ گئی، آخرت کا مطلب ہی دوسری دنیا۔ یہاں جزا ہے، یہاں جزا ہے، خیر لے کے آؤ تو اچھا انجام ہوگا، اور شر لے کے آئے تو برا انجام ہوگا۔ یہاں تو اب جزا ملنی ہے، بدلہ ملنا ہے، اب عمل نہیں ہے۔ اب تمنا کرتے رہو کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے، کاش ایسا ہو جائے۔ اب کاش ہی زبان پہ ہوگا، اس کا نتیجہ کچھ نہیں ہوگا۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلِ، اب تو یہ پکڑے جائیں گے، پہلے تو تسلیم نہیں کرتے تھے، اس سے پہلے انکار کرتے تھے، بڑی ڈٹائی کے ساتھ، ضد پر، اناد پر، سرکشی پر جمے ہوئے تھے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اور دور جگہ سے اٹکل کی باتیں پھینکتے تھے، چھوڑتے تھے، کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، کہتے تھے یہ کہتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور وہاں اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی، کس نے دیکھی ہے آخرت کی زندگی، بعد کی زندگی؟ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، کوئی زندگی وندگی نہیں ہے، بے تکے تیر چھوڑتے تھے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِن قَبْلِ، اور پھر اس دن ان کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان آڑ ڈال دی جائے گی، رکاوٹ ڈال دی جائے گی، جیسے کہ ان سے پہلی قوموں کے، ان جیسے لوگوں کے درمیان یہ معاملہ کیا گیا۔ پچھلی قوموں کو بھی جب اللہ کی طرف سے گرفت آئی نا، پکڑ آئی، پہلے تو سمجھتے نہیں تھے، جب پکڑ آئی تب دماغ ٹھکانے آتا ہے، تب کہتے ہیں اب ہم نے مانا، اب تسلیم نہیں۔ اسی لیے اللہ نے تقریباً 2 جگہ بیان فرمایا ہے فرعون کا واقعہ۔ فرعون کو پہلے اتنا سمجھایا اللہ کے پیغمبر نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت ہارون نے، اور سمجھانے والوں نے، لیکن سمجھ میں نہیں آئی، دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا، اور موسیٰ کا اور ان کی قوم کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، سمندروں کے بیچوں بیچ پہنچے، اور جب پانی نے گھیرا اللہ کے حکم سے اور پانی یہاں تک پہنچ گیا اور ڈوبنے لگا، تو کہنے لگا آمنتو، میں ایمان لے آیا اس اللہ پر، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ آنا، اب سمجھ میں آئی۔ وقد عصیتا، اس سے پہلے تو تم نافرمانی کرتے رہے، پیغام کو ٹھکراتے رہے، موسیٰ کو جھوٹا کہتے رہے، نہیں اب منظور نہیں ہے۔ تو ان سے بھی یہی کہا جائے گا،
اب تمہاری تمنا اور خواہشیں پوری نہیں ہوگی، اب آٹ ڈال دی جائے گی، کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں پر اس کو بیان فرمایا ہے، 18ویں پارے میں، پھر سورہ منافقین میں 29ویں پارے میں، کہ اے انسانوں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کچھ کر لو، اس دن کی تیاری کر لو کہ وہ جب وقت آ جائے گا موت کا یا آخرت کا، اس وقت کہو گے کاش واپس لوٹا دیا جائے تو میں اچھا کام کر کے آؤں، میں صدقہ خیرات کر کے آؤں، میں اطاعت و فرما برداری والے کام کر کے آؤں۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، وہ موقع نہیں ملے گا۔ یہ دنیا موقع ہے، یہ اس کو غنیمت سمجھو۔ انہم کانوا فی شک مریب، اس سے پہلے تو وہ بڑے شک میں مبتلا تھے، انہیں سمجھایا جاتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے، انہیں سمجھایا جاتا تھا مرنا ہے، انہیں سمجھایا جاتا تھا قبر میں برزخ میں یہ معاملات پیش آنے، انہیں کہا جاتا تھا مرنے کے بعد ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے، جنت و جہنم ہے، مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کو ٹھٹھے میں لیا کرتے تھے کہ کوئی مرنا ورنا نہیں، کوئی جنت نہیں ہے، کوئی حوری مورے نہیں ہے، سب یہ ان کی بکواس ہے۔ آج ان کو پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ سورہ سبا مکمل ہو چکی ہے، اگلا درس انشاءاللہ سورہ فاطر سے ہم کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔